خطبات محمود جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 254۔ جیسے کہ میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ مرزا غلام احمد قادیانی ان کا دعویٰ یہ ہے کہ وہ محمد الرسول اللہ ہے، یعنی عین محمد ہے۔ ان کا وجود یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود اور مرزا قادیانی کا وجود، ان میں دونوں میں کوئی فرق نہیں، وہی ہیں، وہی دوبارہ آئے۔ لیکن ان کے عقیدے کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پہلی رات کے چاند کے مانند یعنی ہلال، اور مرزا قادیانی کا زمانہ بدر یعنی 14ویں رات کے چاند مانند ہے، 14ویں رات کے چاند کے مانند ہے۔ میں یہ کوئی اپنی طرف سے بیان نہیں کر رہا، میں ان کی کتاب سے ثابت کروں گا کہ ان کے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ نعوذ باللہ بے نور تھا۔ الفاظ تو میرے ہیں لیکن مفہوم وہی نکلتا ہے۔ اور مرزا قادیانی کا زمانہ 14ویں رات کا چاند یعنی فل مون، نور والا، چمکتا ہوا۔ یہ لیجئے میں آپ کو حوالہ پیش کرتا ہوں۔ اسلام ہلال کی طرح شروع ہوا اور مقدر تھا کہ انجام کار آخری زمانے میں بدر ہو جائے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہلال کا زمانہ اور مرزا قادیانی کا زمانہ بدر کا زمانہ۔ اسی پر بس نہیں بلکہ اور آگے ایک حوالہ اور دیکھ لیجئے۔ ظاہر ہے کہ فتح مبین کا وقت یعنی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں گزر گیا اور دوسری فتح باقی رہی کہ پہلے غلبے سے بہت بڑی اور زیادہ ظاہر ہے، اور مقدر تھا کہ اس کا وقت مسیح موعود کا وقت ہو، یعنی افضلیت ظاہر ہو گئی کس پر؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ نہیں کہہ دینا کہ یہ کتاب ہے مرزا غلام احمد قادیانی نے کشفن لکھی ہے بطور کشف، یہ نہیں ہے۔ یہ کتاب ہے خطبہ الہامیہ جلد نمبر 16، یہ دیکھیں۔ اور صفحہ نمبر 275 ہلال اور بدر جس میں لکھا ہوا ہے، اور فتح مبین کا زمانہ یہ دیکھ لو، یہ ادھر ہے 288۔ یہ خطبہ الہامیہ وہ کتاب ہے، اور اس کی اہمیت ذرا پڑھ لیجئے اور سن لیجئے۔ جلال الدین شمس اس کتاب کے مقدمے میں لکھتا ہے، اس کی اہمیت کو بتا رہا ہے۔ کیا ہے؟ اس کلام میں خدا تعالی کی طرف سے فصاحت بخشی گئی۔ تب میں عید کی نماز کے بعد عید کا خطبہ عربی زبان میں پڑھنے کے لیے کھڑا ہو گیا، اور خدا تعالی جانتا ہے کہ غیب سے مجھے ایک قوت دی گئی، اور وہ فصیح تقریر عربی میں فی البدی میرے منہ سے نکل رہی تھی، یعنی اللہ کی طرف سے نکل رہی تھی، میری طاقت سے بالکل باہر تھی، اور میں نہیں خیال کر سکتا کہ ایسی تقریر جس کی ضخامت کئی جز تک تھی، ایسی فصاحت و بلاغت کے ساتھ بغیر اس کے یعنی اللہ کا بغیر اس کے کہ اول کسی کاغذ میں قلم بند کی جائے،
کوئی شخص دنیا میں بغیر خاص الہام الہی کے بیان کر سکے. جس وقت یہ عربی تقریر جس کا نام خطبہ الہامیہ رکھا گیا لوگوں میں سنائی گئی، اس وقت حاضرین کی تعداد شاید 200 کے قریب ہوگی. سبحان اللہ. اس وقت ایک غیبی چشمہ کھل رہا تھا. مجھے معلوم نہیں کہ میں بول رہا تھا یا میری زبان سے کوئی فرشتہ کلام کر رہا تھا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ اس کلام میں میرا دخل نہ تھا. خود بنے بنائے فکرے میرے منہ سے نکلتے جاتے تھے اور ہر ایک فکرہ میرے لیے ایک نشان تھا. یہ علمی معجزہ ہے جو خدا نے دکھلایا اور کوئی اس کی نظیر پیش نہیں کر سکتا. یعنی یہ تقریر اللہ کی طرف سے مرزا قادیانی کے منہ سے نکلوائی گئی، تو اس کو وحی کے برابر ہے. اور اس کتاب میں لکھتا ہے مرزا قادیانی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہلال اور اس کا اپنا زمانہ بدر کے مانند ہے. اور اسی میں لکھتا ہے کیا، اپنی فتح کو فتح مبین قرار دیتا ہے. استغفر اللہ الیاذ باللہ. اب آپ اندازہ لگا لیجئے کہ قادیانیوں کے نزدیک جو 1.5 ارب مسلمانوں کا اسلام ہے، اس کی ان کے نزدیک حقیقت کیا ہے؟ ان کے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت کیا ہے؟ ان کے نزدیک مکہ مکرمہ اور مدینہ کی حقیقت کیا ہے؟ میں تو صرف آپ کے سامنے یہ ان کے اقتباسات پڑھ رہا ہوں. اب جس دین میں مرزا قادیانی نہ ہو اس کو کہتے ہیں وہ لعنتی دین تھا، نعوذ باللہ، قابل نفرت. اور جس میں وہی ہمارے نزدیک یعنی مسلمانوں کے نزدیک جناب نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی نازل ہوئی، اس کے بعد وحی نبوت کا سلسلہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم فرما دیا، آپ خاتم النبیین ہیں، آخری نبی ہیں، اسی طرح وحی کا سلسلہ بھی بند ہو گیا. تو یہ کہتا ہے کہ جو وحی کا سلسلہ جس مذہب میں جس دین میں بند ہو وہ قابل نفرت ہے. میں حوالہ پڑھتا ہوں، آپ دیکھ لیجئے. یہ روحانی خزائن ہے، جلد نمبر 21. میں آپ کو حوالہ بعد میں دکھاؤں گا لیکن پہلے پڑھتا ہوں حوالہ. صفحہ نمبر 306. وہ لکھتا ہے اس امت کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک مکالمات الہیہ سے بے نصیب قرار دیا جائے، یعنی وحی نبوت بند قرار دی جائے، تو کہتا ہے وہ دین نہیں اور نہ وہ نبی ہے جس کی مطابعت سے انسان خدا تعالی سے اس قدر نزدیک نہیں ہو سکتا کہ مکالمات الہیہ سے مشرف ہو سکے. وہ دین لعنتی اور قابل نفرت ہے. استغفر اللہ الیاذ باللہ. یعنی مسلمانوں کا دین، یعنی ہمارا دین، 1.5 ارب مسلمانوں کا دین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین کیا ہے؟ لعنتی اور قابل نفرت ہے. وہ دین لعنتی اور قابل نفرت ہے جو یہ سکھلاتا ہے کہ صرف چند منقولی باتوں پر انسانی ترقیات کا انحصار ہے اور وحی الہی آگے نہیں بلکہ پیچھے رہ گئی، اور خدا حی و قیوم کی آواز سننے اور اس کے مکالمات سے قطعی نومیدی ہے. اور اگر کوئی آواز بھی غیب سے کسی کے کان تک پہنچتی ہے تو وہ ایسی مشتبہ آواز ہے کہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ خدا کی آواز ہے یا شیطان کی. سو ایسا دین بنسبت اس کو رحمانی کہیں شیطانی کہلانے کا زیادہ مستحق ہوتا ہے. استغفر اللہ الیاذ باللہ. آپ اندازہ لگا لیجئے کہ مسلمانوں کا دین جو ہے وہ قابل نفرت ہے، اس لیے کہ مسلمان اس بات کو مانتے ہیں کہ وحی نبوت کا سلسلہ اب بند ہو گیا ہے. جس طرح